نالجز دنیا میں آئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جتنا بھی علم دنیا میں ہے اس سب کا تعلق ریلیجن سے ہو. ٹھیک ہے, ہم جب ایک کرائٹیریا کے اوپر چیزوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا ترازو اپروپریٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے. اب چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ علم غیب ہے, جہاں سے مین کوشچن ہوتا ہے جی ایسٹرالوجی, آسٹرالوجی, پامسٹری علم غیب ہے, علم غیب ہے. تو سر ٹھیک ہے, کچھ حصہ اس کا منع ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا. سر پہلے یہ بیان کر دیجئے جو منع ہے. میں بتاتا ہوں جی تھوڑا سا, چونکہ میں اس کو اگر وہاں سے شروع کروں گا نا تو باقی چیزیں سمجھ نہیں آئیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں اس کا ذرا براڈر پرسپیکٹو بتا کے تو پھر آتا ہوں کہ کون سا حصہ منع ہے اور کون سا حصہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم جو ہے وہ کلی طور پہ کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں یا کلی طور پہ انکار کرتے ہیں تو صرف ایک چیز جس کا کلی طور پہ اقرار کرنے کا اور کلی طور پہ انکار کرنے کا حکم ہے وہ دین ہے, کہ اے ایمان والو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو. اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں ہے. ہر انسان کے پاس ایک محدود نالج ہوتا ہے, بے شک اس کی ڈیفینیشنز ہیں. یعنی فرض کیا کہ آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں آپ نے ہائی آکٹین پیٹرول ڈالا ہوا ہے, گاڑی کسی خاص کمپنی کا ایک بہت اچھا ماڈل ہے اور آپ اس گاڑی کو چلا رہے ہیں. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پرچہ گاڑی پہ ہوگا, گاڑی بنانے والی کمپنی پہ ہوگا, اس پیٹرول پہ ہوگا, یا پیٹرول بنانے والی کمپنی پہ ہوگا, یا آپ پہ ہوگا؟ سر میرے پہ ہوگا. سمپل. اب یہ جو نالجز ہیں کنٹمپریری سائنسز کے نالجز ہیں, جس میں عام سی بات ہم کہتے ہیں کہ جی اگر نیوکلیر سائنس ہے تو نیوکلیر سائنس ایٹم بم بھی بناتی ہے, اور نیوکلیر سائنس جو ہے وہ مائکرو نیوکلیر بایولوجی سے آپ کینسر اور اس جیسی خطرناک ترین بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں. اٹ از دا یوز آف دا تھنگ وچ میڈ اٹ اپروپریٹ اور نان اپروپریٹ. اب آپ کے سوال پہ واپس آتا ہوں, میں صرف یہ تمہید جڑی بنانے کی, ٹھیک ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ہم کہتے ہیں جی آسٹرالوجی پامسٹری علم غیب ہے, اس کے بالکل پیرلل ایک اور علم غیب ہے جس کو ہم علم غیب مانتے ہی نہیں ہیں. دیٹ از دا میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ. جس طرح محکمہ موسمیات والے آپ کو ہوا کا دباؤ, بادل, چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن 15 دن بعد, مہینے کے بعد یہ آپ کا ٹیمپریچر ہوگا, آپ نے اگر فلاں موسم میں فلاں جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو کپڑے یہ والے چاہیے, آپ کو یہ چیز چاہیے. دے آر آلریڈی پریڈکٹنگ ایوری تھنگ. ہم اس کو پریڈکشنز نہیں مانتے, جبکہ ہم آپ کے اس انرجی پیٹرنز کو جو کہ اللہ نے خود بنائے ہیں, انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں کہ انرجی پیٹرنز کس طرف بیہیو کر رہے ہیں, کس طرف جائیں گے, ان کی پازیٹیوٹی کیا ہے, ان کی نگیٹیوٹی کیا ہے, ان کی ٹینڈنسی کیا ہے, اور ایک جو ہے وہ خاص اسپیکٹرم میں ہم اس کو کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہم ایک راستہ ہے, فرض کیا کہ 120 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے, اس کے اوپر ایک گاڑی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چل رہی ہے, تو ہم آسانی سے پریڈکٹ کر سکیں گے کہ 2 گھنٹے بعد یہ راستہ طے ہو جائے گا, 15 منٹ بعد یہ گاڑی یہاں ہوگی, 20 منٹ بعد یہ یہاں ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہاں تک تو ہمارا علم ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر اس گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہماری فزکس تو وہیں پڑی رہ جائے گی. بالکل ایسی ہے. اسی طرح اسٹرالوجی میں بھی وی پریڈکٹ اکارڈنگ ٹو دا انرجی پیٹرنز. انرجی پیٹرنز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. انرجی پیٹرنز کا مالک نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے, صرف کائنات کا واحد کارساز اللہ ہے. بے شک. اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم ریڈ کرتے ہیں, اس کو ریڈ کر کے اکارڈنگلی پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اب اللہ کارساز ہے, وہ انرجی پیٹرنز کو بدل دے. اللہ کل شیء قدیر ہے, تو نہ اس میں ہمارا کوئی جو ہے وہ اس میں کریڈٹ بنتا ہے, میں نہیں لیتا کیونکہ میرا بنتا ہی نہیں ہے, اور نہ ہماری اس میں یہ بنتی ہے کہ جی اس نے کہا تھا تو یہ ہوگا کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے تو کہا نہیں. نہ میری مرضی سے ہوتا ہے نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے. انرجی پیٹرنز کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو پہلا سوال آپ کے کہ جی اس کا کون سا ایونیو منع ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, چونکہ میں نے شوق سے پڑھی, میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفانومیرکس.
تو میں نے قرآن پاک حدیث فقہ بڑے شوق سے پڑھی. میں مفتی یا عالم تو نہیں ہوں، نہ میں کلیم کر سکتا ہوں، نہ میں نے ویسے پڑھا، لیکن میں بڑی چھوٹی عمر سے فقہ کو، حدیث کو، قرآن کو پڑھتا آ رہا ہوں. صحیح. میری جو فیملی ہے دیٹ از ڈیپلی انٹو ریلیجن. میرے والد صاحب علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے، گورنمنٹ کالج میں اسلامیات کے پروفیسر تھے. تو میری فیملی میں ہم ٹپیکل جو ہے وہ خانقاہی سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے یہ سارا کچھ اپنے گھروں میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ایونیو منع ہے وہ ایونیو ہے ٹو یوز دی نیگیٹو مینز. پازیٹیو اور نیگیٹو طاقتیں دونوں طرف موجود ہیں. جب آپ کسی چیز کو جاننے کے لیے قرآن کا، اس دین کا سہارا لیتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا ریلیجن ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو یوز کرتے ہوئے کسی چیز تک پہنچتے ہیں، اس کا ایونیو ڈیفرنٹ ہے. اور جب آپ کسی اور نیگیٹو مین کو یوز کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف پہنچتے ہیں، دیٹ از دی انٹائرلی ڈفرینٹ یوز.